ایک مرتبہ مولا عمر سے کسی نے پوچھا، توجہ ہے آپ کی، آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں میں تھوڑی تاخیر سے لایا گیا ہوں اور آیا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ شاید آپ تھکے ہیں، لیکن توجہ میری طرف کریں۔ مولا عمر سے کسی نے کہا، آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ سے؟ پوچھنے والے بھی تو کیسی بات کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں زیادہ یا رسول اللہ سے؟ عمر نے جواب کیا دیا کہ آج تک وہ جواب لاجواب ہے، اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھ سکتا۔ فاروق اعظم کے عمر کو کیا پتا کہ اللہ کون؟ میں تو بتوں کا پجاری تھا، اگر آمینہ کا لال نہ ہوتا تو خدا کا پتہ کیسے ہوتا؟ اللہ کہتا ان کی طرح ایمان لاؤ، اللہ کہتا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ صدیق اکبر کا مزاج کیا تھا؟ جب اپنے گھر میں رہتے تو بے چین رہتے، اور رات کو جب سب سو جاتے تو رسول اللہ کو گھر تک پہنچا کر پھر گھر میں آتے، بے چین ہو جاتے، گھر میں چین نہیں آتا، بیوی کو دیکھ کر چین نہیں، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں، بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھ کر چین نہیں۔ پھر کیا ہوتا؟ صدیق اکبر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ جاتے، اور جا کر کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ اسی طرح صبح ہو جاتی، سرکار جب پردہ ہٹاتے، صدیق کو زمین پہ پڑا ہوا پاتے تو آقا پوچھتے، ابو بکر کون سی ضرورت اس کو میرے پاس لائی ہے؟ تو صدیق کہتے، آقا آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، تو دل یہ چاہتا ہے آپ میں صحیح آپ کی چوکھٹ کو دیکھ کر دل بہلا لوں گا۔ اور جب صبح ہوگی سب سے پہلے حضور کی نظر جس پہ پڑے گی وہ ابو بکر پہ پڑے گی، اور سب سے پہلے ابو بکر کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا۔ میں کیا کیا عرض کروں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بس اتنی بات کہتا ہوں کہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ اب آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے، آپ 1400 سال کی پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ نبی ہماری طرح؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا؟ اگر کسی کا قول ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں تھا، اور اللہ کے بتائے سے تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ پھر آج آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی ڈاکیا کی طرح ہے، پوسٹ مین کی طرح ہے؟ کسی صحابی نے کہا؟ یا کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی قبر مٹی کا جو ہے وہ تودا ہے؟ یا کسی صحابی نے کہا کہ نبی سے مانگو تو کچھ نہیں دیتے؟ جب یہ بولی صحابہ کی نہیں تو قرآن نے کسی مولوی کو معیار نہیں بنایا، قرآن نے صحابہ کو معیار بنایا۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ، اور صحابہ کیسے ایمان لائے؟ توجہ، اب ذرا توجہ دیں، صحابہ کیسے ایمان لائے؟ اونٹنی گھومتی تھی تو جنگلوں میں نہیں جاتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے ہماری اونٹنی کہاں ہے، اور حضور بتاتے بھی تھے کیونکہ جانتے تھے جو زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دیتا ہو وہ ہماری اونٹنی کو ضرور جانتا۔ مانگنا، ان سے زیادہ توحید کی غیرت کس کے پاس تھی؟ عمر اس توحید والے آدمی کا نام ہے کہ انہوں نے حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا، او حجر مجھے پتا ہے کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، ہے تو پتھر، اگر پتھروں سے پیار کرنا ہوتا تو 32 سال تک پتھروں کو پوجتے رہے، سارا اختلاف تو پتھروں کے پوجنے نہ پوجنے کا تھا، سارے پتھروں سے ہٹایا اور تیرے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اب یہاں ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، اور اسے بھی چوما جاتا، اسے بھی چوما جاتا، تو یہ شرک کیوں نہیں؟ اسے خدا سمجھ کے چوما جاتا تھا، اسے خدا سمجھ کے نہیں چوما جاتا تھا، انتخاب خدا سمجھ کے چوما جاتا، یہ بات ہے۔ ہر چومنا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ نیت بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے۔ ہاں ہاں، نیت بدلے تو حکم بدلے۔ اگر چومنے کے مسائل میں عرض کرنے لگوں حرمت مصاہرت کا باب کھول دوں تو بھاگ جاؤ گے، پھر سن نہ سکو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اہل علم جان گئے حرمت مصاہرت کس چیز کا نام ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کو نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ منبر کا بھی تقدس سامنے ہے اور آپ کی اہمیت بھی سامنے ہے، لیکن بات کرنا ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے حجر سے
نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تجھے کبھی نہ چومتا, تجھے کبھی نہ چومتا اگر اپنے محبوب کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا. حبیب کو یہ ہے وہ توحید والے لوگ. لیکن جنت مانگنی ہوتی تو آمینہ کے لال کے در پہ آتے. حضور یہ نہیں کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے, حضور سے وہ جنت مانگتے تھے, جنت میں پڑوس مانگتے تھے. ارے جنازے بھی حضور کی چوکھٹ پہ لے جاتے تھے اور کہتے تھے حضور اجازت ہے, اگر اجازت دے تو آپ کے قدموں میں رکھ دے. خصائص الکبریٰ اٹھا کے دیکھیں, حجت العالمین اٹھا کر کے دیکھیں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو پڑھے, شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی کو پڑھے. صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا کر لے کر جایا گیا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں, اجازت ہے. آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. زمین کے اوپر پہ جب بھی دیتے تھے زمین کے اندر اب بھی دیتے ہیں, وہ کہ صحابہ اندر اور اوپر کا فرق نہیں کرتے تھے. یہ فرق تو یہودیوں نے لایا, یہ فرق تو 1857 کے بعد ہندوستان میں آیا ہے. ورنہ صحابہ تو جانتے تھے کہ جو اوپر محفوظ ہے وہ اندر محفوظ ہے, جو اوپر زندہ ہے وہ اندر زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کو مٹی نہیں کھاتی, نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا. میرے بھائیوں, جب صحابہ نے یہ بولی نہ بولی اور تم کیوں بولتے؟ وہ بولی بولو جو صحابہ کی بولی, کیونکہ اللہ کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ. اب ذرا میں اپنی گفتگو کو اینڈ پہ پہنچا دوں اور اسی پہ اختتام کروں. کیسے ایمان لائے؟ صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کو چاہتے تھے. حضرت بلال تو کا حال تو یہ تھا کہ بلال کا تو کوئی خاندان ہی نہیں تھا, بلال کا سب کچھ حضور تھے. حضور کے گھر پہ رہتے تھے, گھر کی چوکھٹ پہ رہتے تھے. مکے میں رہے تو حضور کے ساتھ, مدینہ منورہ میں آئے تو بھی حضور کے ساتھ. اب بات اسی پہ اختتام کو پہنچے گی. اب پتہ چلا ایمان کیسے لائے, صحابہ کی طرح. اور صحابہ کا نقطہ عقیدت کیا تھا, مرکز عقیدت کیا تھا؟ حضور کی محبت, حضور کا عشق. سب کچھ خدا کے بعد حضور ہے, خدا کے بعد سب کچھ حضور ہے. ان پہ اعتراض کرنا کفر ہے.